کا ایک مختصر سا عرصہ جو ہمارے درمیان رہا ہے پوری کائنات میں تیزی سے آج سنا کر کے آپ کے سامنے سے بارگاہ مصطفیٰ میں التجا بھی کروں گا۔ وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین 14 صدیاں پہلے، آج سے 1400 سے 42 چل رہا ہے، اس کو اور 53 ملا لیں، اس کے ساتھ اور 53 ملا لیں، یعنی تقریباً 1495 کے سال کے قریب ہو گیا۔ اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہی کا دن تھا جو فرش گیتی پر تشریف لائے۔ وہ آمنہ کا در یتیم، وہ عبداللہ کا نور نظر، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ در یتیم جب گھر تشریف لایا تو ایسا گھر تھا کہ باپ پہلے سے نہیں ہے، ماں اکیلی ہیں، معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی، دایا کے ہاتھ میں دے دیا حلیمہ سعدیہ کو، یہ کہہ کر کے کہ 2 سال دودھ پلائے گی، اجرت کی تمنا مت رکھنا، میرے گھر میں مال کی بڑی شدت کی کمی ہے، اس بچے کا باپ نہیں، یہ یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ لے گئیں، لیکن برکات پہ برکات انہوں نے دیکھا ہے۔ رسول پاک کو اپنے گود میں کھلایا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ عام بچہ نہیں تھا، ان کے آتے ہی بنو سعد کی ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے، اور سارے بچے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں، شیمہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے محلے میں رواج تھا، رات کے وقت یا شام کے وقت ساری لڑکیاں جو ان کے عمر کی تھیں، شیمہ کے عمر کی تھیں، وہ کہتی ہیں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، جس کا بھائی ہوتا لے کر کے آتی تھیں، کمپٹیشن چلتا تھا، بہن اپنے بھائی کو دکھا کر کہتی کس کا بھائی زیادہ خوبصورت ہے، ہر خاتون، ہر بہن اپنے چھوٹے بھائی کی گود میں لے کر اس کے ناک نقشے بیان کرتی، ارے میرے بھائی کی تو پیشانی بڑی چوڑی ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے، کوئی کہتی میرے بھائی کی تو آنکھیں بڑی جھیل جیسی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے۔ ہر خاتون، ہر بہن گود میں لیے ہوئے بچے کو اپنے بھائی پر فخر کرتی، اور حضرت شیمہ کہتی ہیں جب اس مجمع میں میرے بھائی محمد کو لے کر کے آتی، اللہ اللہ، وہ کہتی ہیں ساری میری سہیلیاں اٹھ کھڑی ہوتی، کہتی شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں، یہ ہمارا آپس کا مقابلہ ہے، یہ ہمارا آپس کا کمپٹیشن ہے، تو کبھی محمد کو ہمارے درمیان نہ لا، اس لیے کہ اس کے مقابل میں 14ویں کا چاند بھی شرما جاتا ہے۔ یہ بنو سعد کی خواتین کا کہنا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں اس مقابل میں میں کبھی رسول پاک کو لے جاتی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، کہتی کہ شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ وہ 2 سال کی عمر پاک میں حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی واپس مکہ لے آئیں اور حضرت آمنہ سے کہا میں نے 2 سال کا عرصہ آپ سے مانگا تھا، لیکن 6 مہینے اور بڑھا کر کے دے دو، اجرت بھی نہیں چاہیے، معاوضہ بھی نہیں چاہیے، لیکن حضرت بی بی آمنہ نے اپنے پاس اپنے صاحبزادے کو رکھ لیا۔ 2 سال کے عرصے میں گھر میں کتنے افراد ہیں، کون ہیں؟ باپ نہیں ہے، دادا ہے عبد المطلب، وہ بھی بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں ہیں۔ 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ ننیحال کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کیا۔ اس وقت جو یثرب تھا وہ حضور کا ننیحال بھی ہے، نانی کا گھر ہے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ گئے 6 سال کی عمر میں، جب حضرت عبداللہ کی ایک کنیز ام ایمن ساتھ میں ہے، کوئی نہیں، 3 لوگوں کا یہ قافلہ پیدل مکہ سے مدینہ گیا ہے، مدینہ سے واپسی ہو رہی ہے۔ مقام ابوا میں بی بی آمنہ بیمار ہوئیں، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا اتنی شدت سے بیمار ہوئیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اسی راستے میں وہ رہ گئیں، اور اس کے بعد اپنے نور نظر کو قریب بلایا اور کہا اے محمد میری آخری سانسیں ہیں۔ 6 سال کی عمر پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی آنکھیں بند کیں اور ان کی روح قبض انصری سے پرواز کی۔ وہ 6 سال کی عمر میں اپنی مقدس ماں کا جسم مبارکہ اٹھاتے ہیں، قبر میں دفن بھی کرتے ہیں، اور اپنے والد کی کنیز کے ساتھ واپس مکہ آتے ہیں۔ اب کون تھا اس محمد عربی کے ساتھ؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہ در یتیم پوری کائنات کے یتیموں کا آقا بنا ہے، پورے یتیموں کا ماوا و ملجا بنا ہے، لیکن اللہ نے اسے در یتیم پیدا کیا۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، اب کون تھا؟
سوائے ایک چچا کے، ابو طالب کے، اب کوئی نہیں تھا۔ آپ کی سرپرستی میں رہے۔ جہاں تک بات آتی ہے ابو طالب کی، میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، اے لوگوں، اس اختلافی مسئلے میں کبھی بھی تیر مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ بعض لوگ ابو طالب کے کفر کے متعلق اصرار کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے، بعض لوگ ایمان کے متعلق، لیکن جو حقیقت ہے وہ اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جان سے زیادہ تربیت کی ہے، یہاں تک کہ مکہ والوں سے انہوں نے کہا تھا، جب رسول پاک نے اعلان نبوت کیا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب نے آ کر کہا ابو طالب اگر یہ تیری نگرانی میں نہ رہے تو ہم اس کا کچھ سے کچھ کر دیں، تو محمد ہمارے حوالے کر دے۔ جانتے ہو ابو طالب، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سرے سے کوئی آدمی ان کو بالکل کافر مشرک گردانے، میں کہتا ہوں کف لسان تو کرو، زبان کو روک تو لو، جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ حضور کے چچا ہیں لیکن عشق کی بات تو دیکھیں، وہ مکہ والوں سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی محبت کرنے والا ہی یہ جملے کہہ سکتا ہے۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا اے مکہ والوں سن لو، تم اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ ابو طالب کے الفاظ تھے جو رسول پاک کے لیے انہوں نے فرمائے تھے۔ میں ادب سے کہتا ہوں لیکن پھر ساتھ میں ایمان و کفر کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ اس پوری قوم کو نہ جنت دینا ہے نہ دوزخ دینا ہے، نہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے نہ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ ابو طالب جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ نہ اعلیٰ ملائکہ میں سے ہیں ہم، نہ فرشتوں میں سے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے یہ فیصلہ، ہر ایک کے جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ بہرحال 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے رسول پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ ایسا مجھے بتاؤ ابو طالب پر جب بھی باتیں آئیں ادب کے ساتھ کہو، ادب کے ساتھ کہو۔ میں نے ابو طالب کو بہت پڑھا ہے، وہ رسول پاک کو چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں رہتے تھے، ایک لمحہ نہیں رہتے۔ 12 سال کی عمر میں جب انہیں یمن کی تجارت پہ جانا تھا، ابو طالب نے انہیں چھوڑا نہیں، رسول پاک کو تجارت کے سفر میں ساتھ لے لیا۔ بیچ راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا، وہاں ایک راہب تھا، عیسائی راہب، اور اس نے دیکھا، چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئے ساری علامتیں دیکھ لیا، اس نے مہمان بنا لیا۔ ابو طالب سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، کون سا خاندان ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو وہ راہب کہتا ہے، بحیرہ راہب، اے ابو طالب میری بات سنتے ہو تو سن لو، جو تمہارے ساتھ بچہ تمہارا بھتیجا ہے یہ اللہ کا سب سے آخری رسول ہوگا، یہ سب سے آخری رسول ہوگا۔ تم جا رہے ہو شام یا یمن، وہاں یہودی اس کے جانی دشمن ہوں گے، وہ بچے کو مار ڈالیں گے، قتل کریں گے، لہٰذا تم اپنی تجارت کا سامان یہیں بیچ دو اور واپس مکہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے صرف رسول پاک کی جان کی حفاظت کے لیے پورا تجارت کا قافلہ وہاں بیچ دیا، واپس مکہ تشریف لائے۔ ابو طالب نے 25 سال کی عمر تک رسول پاک کی ایسی تربیت کرتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے کوئی فر و گزاشت نہیں کیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، میرے آقا کی شادی کی عمر ہے، یہ شادی کی عمر ہے، رسول پاک کو سامنے سے پیغام آیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، جو مکہ کی طاہرہ تھیں۔ لوگ کہتے ہوں گے مالدار سے شادی کیا، بلکہ آپ کو یہ معلوم نہیں، پورے مکہ میں حضرت خدیجہ کا ایک لقب مشہور تھا، طاہرہ ان کو کہا جاتا تھا۔ حضور کے پاس جب ان کا پیغام نکاح آیا، آپ نے ایکسیپٹ کیا۔ آپ سوچیں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کرنے والا صرف عورتوں کا دل دادا نہیں ہو سکتا، وہ بھی بیوہ عورت، 2 شوہر ان کے ہو چکے تھے، اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے، تیسرے شوہر میرے آقا ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے، شادی کا جو خطبہ نکاح ہے کوئی اور نہیں، ابو طالب ہی پڑھ رہے ہیں۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، خطبے کے الفاظ بھی دیکھیں، کہیں ایک شرک نہیں، کہیں ایک کفر نہیں، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف ہے۔ اس کے بعد رسول پاک کی تعریف بھی اس خطبے میں موجود ہے، وہ خطبہ آج بھی موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے جو رسول پاک کے نکاح میں خطبہ پڑھا تھا، کوئی اور نہیں پڑھا، چچا نے خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے پھر سارے مجمع میں کہا یہ میرا عزیز از جان بھتیجا محمد ہے، اس سے زیادہ شریف پورے مکہ میں تم لا نہیں سکو گے، اس سے زیادہ حسین تم پورے عرب میں لا نہیں سکو گے۔ اس کے بعد کہا
محمد کا جو مہر طے پاتا ہے وہ ابو طالب کے مال سے جائے گا، خدیجۃ الکبریٰ کو جو مہر دیا گیا رسول پاک کا وہ بھی ابو طالب کے مال سے دیا گیا ہے، رسول پاک کے اس چچا کے مال سے۔ اب یہ زندگی ہے پاک ازدواجی زندگی ہے، میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارتے ہیں۔ 50 سال کی عمر مبارکہ جب میرے آقا کی ہوئی، یعنی 40 سال کی عمر پاک جب تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے رسول